وہ کون کون سی ہیں تو وہ بتا رہی ہیں۔ نمبر 1، زیادتی کو رد کرنے اور اسی زیادتی کرنے والے کا وہم شمار کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، جو کہ یہ ہے۔ نمبر 1، جس نے زیادتی نہیں کی وہ زیادہ متقن ہو اس سے جس نے زیادتی وہ کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سند ہے، میری سند ہے، اور ایک سند ہے آپ کی۔ میری سند میں 10 راوی ہیں اور آپ کی سند میں 8 راوی ہیں۔ میں نے وہاں پر 2 راویوں کو وہ زیادہ کر دیا ہے اور آپ کی سند میں وہ 2 راوی زیادہ وہ نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جن راویوں کو میں نے زیادہ کر دیا ہے میں آپ سے زیادہ سکہ ہوں یا نہیں۔ اگر میں آپ سے زیادہ سکہ ہوں تو پھر میری حدیث جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی۔ ادروائز لیکن اگر آپ مجھ سے زیادہ سکہ ہیں اور آپ نے 2 راویوں کو زیادہ نہ کیا ہو تو پھر آپ کی سند قابل قبول ہوگی، آپ کی حدیث بھی قابل قبول ہوگی، میرے حدیث جو ہے نا وہ قابل قبول وہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ وہ شرط ہو گیا۔ نمبر با پہ آپ دیکھیں، یہ کہ زیادتی کی جگہ میں سما کی صراحت وہ واقعہ ہو، یعنی مثال اگر میں نے ایک سند میں راوی کو زیادہ کیا ہو نا اور پھر میں نے وہاں پر سما کی صراحت بھی کی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ سما کی صراحت کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس طرح کہہ دوں کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی بھی ہے، میں نے یہ حدیث اس سے سنی بھی ہے، تو اگر اس طرح کی وہ صراحت وہ بھی کی جائے، سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں شرطیں یا کسی ایک شرط میں خلل ہو، یعنی کوئی ان دونوں شرطوں میں کوئی ایک نہ ہو تو زیادتی وہ راجی ہوگی اور مقبول ہوگی، اور وہ سند جو اس سے زیادتی سے خالی ہے منقطع شمار ہوگی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ 2 شرطیں اگر موجود ہو، کیا شرطیں؟ یعنی مثال میں نے 2 راویوں کو زیادہ ایڈ کر دیا، آپ کی سند میں 8 راوی ہیں، میری سند میں 10 راوی ہیں، تو اگر 2 شرطیں میرے پاس موجود ہوں گی تو میری سند وہ راجی ہوگی اور آپ کی سند وہ منقطع شمار ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، پہلی سند یہ ہے کہ اگر میں آپ سے زیادہ سکہ ہوں اور میں نے زیادتی کی ہو تو پھر میری سند قابل قبول ہوگی، آپ کی قابل قبول نہ ہوگی۔ نمبر 2، میں صراحت بھی کر دوں کہ جو میں نے راویوں کو زیادہ ایڈ کر دیا ہے نا، میں نے اس سے سما بھی کی ہے، میں نے اس سے یہ حدیث سنی بھی ہے، اگر یہ 2 شرطیں پائی جائے تو میری سند قابل قبول ہوگی، اس کو ہم متصل سند کہیں گے، اور آپ والی جو سند ہے جہاں 2 راوی کم ہے اس کو ہم مردود کی قسم میں کیا کریں گے، وہ شمار کریں گے۔ تو یہاں تک یہ آپ کو وہ سمجھ آ گیا یا نہیں کہ ہم نے جس طرح تعریفات کی اور مزید فی متصل اسانید کو ہم نے کیسے جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک تو یہ بات وہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے صفحہ نمبر 193 پر المسترب۔ مسترب حدیث کسے کہتے ہیں؟ مسترب حدیث وہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو پہلے تو آپ اس طرح کہ اضطراب کا معنی کیا ہے، لغوی معنی جو اس کا ہے، جو لغوی معنی ہے اس کا وہ ہے کیا؟ اضطراب کا معنی ہے مثال کے طور معاملے کا خلل پذیر ہونا، گڑبڑ ہونا، خلط ملط ہونا، معاملے کا مکس ہونا، تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اب میں کس کو ترجیح دوں، میں کروں تو کیا کروں۔ آپ کو اس چیز کا جب پتہ نہ چلے، مثال 2 احادیث ہی ہو، 2 احادیث ایسی ہو کہ وہ دونوں احادیث صحیح ہو لیکن اس میں اضطراب پایا جاتا ہو، ایسی حدیث ہو کہ اس میں کیا پایا جاتا ہو، اضطراب وہ پایا جاتا ہو کہ یہاں عمل کرے تو کس طرح عمل کرے، مطلب معاملہ بالکل مکس ہو گیا ہو، خلط ملط ہو گیا ہو، گڑ مڑ ہو گیا ہو، مکس ہو گیا ہو، اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم اس حدیث پر کس طریقے سے وہ عمل کرے، تو ایسی روایت کردہ حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ مسترب نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے ایسی حدیث کو؟ مسترب نام وہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں وہ تشریح وہ کر دیا۔ اصطلاحی تعریف جو انہوں نے یہاں پر لکھا وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ایسی مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں برابر ہو، یعنی وہ حدیث جو ایسی مختلف، مثال ایک حدیث ہے دوسری بھی حدیث ہے، وہ مختلف سندوں کے ساتھ یا مختلف طریقوں کے ساتھ وہ روایت کیا گیا ہے، لیکن اب ہم اس احادیث میں تطبیق کیسے کریں، یعنی دونوں احادیثوں پر عمل نہیں کر سکے، اگر ایک پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے کو ترک کرنا لازم آتا ہے، اگر دوسری پر عمل کریں گے تو پہلا والا پر جو ہے نا وہ عمل نہیں ہوگا، تو اب ہم دونوں پر عمل بھی نہیں کر سکتے، تو جہاں پر اس طرح کا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے نا تو ہم اس حدیث کو مسترب نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے؟ مضطرب نام اس حدیث کو دیں گے، اور ایسے حدیث پر ہم توقف اختیار کریں گے، اس پر ہم عمل جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسترب کی اصطلاحی اور مسترب کی لغوی جو ہے نا وہ معنی وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں تو یہ بات جو ہے نا وہ ہو گئی ہے۔ اس کی شروط و تحقق الاضطراب،
शुरूत तहक्कुल इस्तिराब, यानी इस्तिराब के मुतहक्कक होने की शर्तें। यानी मिसाल एक हदीस को जब हम मुस्तरब कहेंगे और तो उसके लिए कोई कुछ शर्तें भी होंगी कि उन शर्तों की पाए जाने के बाद हम उस पर मुस्तरब का हुक्म लगाएंगे और अब हम कहेंगे कि इस पर जो है ना अब अमल नहीं होगा, लिहाजा ये मरदूद हदीस की अक़साम में से है। वो दो शर्तें कौन कौन सी हैं? ये दो है या तीन है, जितनी भी है, उसमें नंबर एक शर्त जो है ना वो ये है कि पहले तो जो शर्त है वो ये है कि हदीस के रिवायात का ऐसा इख्तिलाफ हो कि इनमें तदबीक मुमकिन ना हो, जो मैंने पहली वाली बात बता दी। यानी हदीस की रिवायात में एक हदीस आपने भी मिसाल रिवायत की है, एक हदीस को मैंने भी रिवायत किया है। अब मेरी रिवायत करदा हदीस और आपकी रिवायत करदा हदीस में ऐसा इख्तिलाफ आ जाए कि उन दोनों पर अमल नामुमकिन हो कि अब अमल करे तो क्या करे, मतलब हम एक को दूसरे पर तरजीह भी नहीं दे सकते और दोनों को जमा भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ऐसी हदीस को नाम पर क्या रखा जाएगा? ये मुस्तरब हदीस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में तदबीक ना हो सके तो ये मुस्तरब होगा, वरना अगर दोनों में तदबीक हो सके ना तो उसको फिर मुख्तलफुल हदीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्तलफुल हदीस। ये बड़ी कीमती और बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाहात हैं। अक्सर इंटरव्यू के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए मिसाल मुख्तलफुल हदीस की तारीफ़ कर दे, मुहकम हदीस क्या होती है, नासिख हदीस क्या होती है, मनसूख हदीस क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे भी, लेकिन इस तरह अगर आपसे पूछे कि मुस्तरब हदीस की तारीफ़ करे तो आपने उसको ऐसी तारीफ़ वो करनी है। फिर अगर आपसे वो पूछे कि मुस्तरब हदीस के लिए कितनी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है कि जिसकी बिना पर हम हुक्म लगाएंगे कि अब इस हदीस पर अमल नहीं होगा और ये मरदूद हदीस की अक़साम में से है, तो पहली शर्त तो ये है कि हदीस ऐसी तरीक़ों से वारिद हो, रिवायत की गई हो कि उसमें क्या हो, उस पर अमल करना वो नामुमकिन हो। नंबर एक शर्त तो ये हुआ। नंबर दो, बा पर आप देखिए ये लिखा कि तुसावी और रिवायात फिल कुव्वा, यानी कुव्वत में रिवायात का इस तरह बराबर होना कि एक रिवायत को दूसरे पर तरजीह मुमकिन भी ना हो। ये भी मैंने बता दिया। मिसाल दो हदीस है, एक हदीस रिवायत है मेरी सनद से और मिसाल के तौर पर दूसरी हदीस वो रिवायत है खदीजा की सनद से। एक रिवायत को खदीजा ने रिवायत की है उसकी सनद से और एक रिवायत मेरी नाम से वो रिवायत है। अब आप गौर से सुनो, वो हदीस भी कुव्वत में बराबर है, ये हदीस भी कुव्वत भी बराबर है, लेकिन क्या करें, इन दोनों का जब आपस में टकराव आ जाता है तो दोनों पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। दोनों पर अमल करना वो नामुमकिन हो, वो पॉसिबल ना हो, तो ऐसे हदीस को हम एक साइड पर रख देंगे और हम इस पर हुक्म लगा देंगे कि ये हदीस क्या है, ये मुस्तरब है, यानी ये खल्त मल्त हो गया है, ये मामला अभी ख़राब हो गया है, लिहाजा हम ऐसी जगहों पर तवक्कुफ से काम लेंगे और उस हदीस पर हम अमल नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि यह हदीस मुस्तरब है और मरदूद के अक़साम में से। बात समझ आ गया? अब नीचे आप देखें सफ़ा नंबर 194 के आखिर में आप देखें अक़सामुहु, यानी